حسینہ واجد نے طلبہ تحریک کو بغاوت سے تشبیہ دیتے ہوئے مظاہرین کو رضاکار کا لقب دیا تھا۔ رضاکار سے مراد مشرقی پاکستان میں وہ عوامی ملیشیات تھیں جنہوں نے 1971 کی جنگ میں مکتی باہنی کے خلاف پاکستان کا ساتھ دیا تھا۔ بنگالی طلبہ کو پاکستانی ایجنٹ قرار دینے پر طلبہ نے جواب میں تم کون میں کون رضاکار رضاکار کا نعرہ اڈاپٹ کر لیا۔ مظاہرین سے نمٹنے کے لیے حکومت نے چھاتر لیگ یعنی عوامی لیگ کے اسٹوڈنٹ ونگ کے گنڈوں کو مسلح کر کے میدان میں اتار دیا، جس سے طلبہ اور چھاتر لیگ کے گینگسٹر کے درمیان شدید نوعیت کی جھڑپوں کا آغاز ہوا۔ تو جناب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ رضاکار کون تھے۔ جماعت اسلامی کے لوگ جو بنگلہ دیش جماعت اسلامی کے لوگ تھے، زیادہ تر تو وہ رضاکار تھے، اور جن کو ابھی تک 2022 تک پھانسیاں دی جاتی رہی ہیں۔ تو آج میں آپ کو لے کر آیا ہوں رضاکاروں کے دھرنے میں، جو کہ لیاقت باغ کے سامنے موجود ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے رضاکار ہیں اور یہاں پر موجود ہیں۔ تو میں کون تم کون، رضاکار رضاکار، جس نے حسینہ واجد کو آج استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ تو جناب چلتے ہیں اس دھرنے کی طرف۔ ان کی ساری امید پاکستان کے غریبوں کی امیدیں آپ کے دھرنے سے لگا دی ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ریلیف یہاں سے ضرور ملے گا۔ بہت توقعات ہیں لوگوں کی، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جماعت اسلامی ایک دم جو ہے اتنے طریقے سے سامنے آئی ہے۔ تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا توقعات ہیں آپ کی اس حکومت سے کہ وہ آپ کے مطالبات کس حد تک مان سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کی توقعات ہمیشہ جماعت اسلامی کی سے، اور یہ پہلی بار نہیں ہے، اس سے پہلے بھی عوام جماعت کو اپنے نجات امداد تصور کرتے رہے ہیں۔ قاضی صاحب کے زمانے میں بھی ہم نے دھرنے دیے تھے، اسی طرح سے میڈیا کوریج کرتی تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارے درد کی دوائی ہے۔ پھر مختلف لوگ ایک شراب دکھاتے ہیں اس قوم میں، اور یہ شراب دکھانے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بڑا حصہ ہے، اور لوگ پھر حب عاجلہ کی وجہ سے اس شراب کے پیچھے جاتے ہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ عوام اس شراب کا پیچھا کر کر کے تھک گئی۔ ہم لوگوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ بارہ نتیجہ جماعت اسلامی ہی نکالے گی۔ بیانیے کے پیچھے مت جائیں، ہر بیانیے کے ساتھ اس لیڈر کا اور اس پارٹی کا عمل بھی دیں۔ اگر اس بیانیے اور عمل کے اندر ایک مطابقت ہو تو آپ سمجھیے کہ نتیجہ نکلے گا۔ اگر بیانیہ ہم سے بھی بڑھ کر ہو لیکن عمل اس کے بالکل برعکس ہو تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے۔ ایک لمبی جدوجہد ہے، ایک لمبی لڑائی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس جدوجہد میں عوام جماعت اسلامی کا ساتھ دیں گے تو نتیجہ جلدی نکلنا شروع ہوگا۔ آپ بیٹھے ہیں درمیان میں، میرے رائٹ سائڈ پہ جی ایچ کیو، میرے لیفٹ سائڈ پہ پارلیمنٹ، کس سے توقعات ہیں؟ کسی سے کوئی توقعات نہیں، ہمیں آپ سے توقعات ہے تو ہمارے ساتھ یہاں آ کے بیٹھ گئے۔ جائیں گے کہاں، ادھر یا ادھر؟ گھر جائیں گے، ان کو لٹا کر جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ کا نام؟ ابھی ابھی یہاں کے بس یہاں آپ کی طرح کارکن ہوں۔ جماعت اسلامی پاکستان۔ صحیح، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ جہاں پر ظہر اور عصر کی نماز ادا کی جا رہی ہے، قصر نمازیں، کیونکہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ یہاں پر ملک کے دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، اور یہ نماز کا اہتمام ان کے لیے کیا جاتا ہے، اور یہاں پر یہ قصر نماز پڑھتے ہیں۔ تو میں بھی یہاں پر آیا، میں نے ظہر کی نماز میں تو ان کے ساتھ شامل ہو گیا، لیکن یہ بھی عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ جگہ جگہ پر چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں جو ان کے تقریر کرنے والے ہیں وہ لوگوں کو جمع کر کے تقریر کر رہے ہیں۔ چلو دیکھتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں اور ان کی تقریر کے کچھ ٹوٹے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ گراؤں دھرنا نہیں ہے، پہلا دھرنا ہے جو کہتا ہے کہ کیوں آئے ہیں لوگوں کی بجلی سستی، کیوں آئے ہیں آئی پی پیز کے معاہدے ڈیوائس، کیوں آئے ہیں تنخواہ دار طبقے کے ٹیکس، کیوں آئے ہیں
یہ خان خمانین اور وڈیروں کے جاگیروں کے اوپر انڈسٹریوں کے اوپر ٹیکس لگاؤ، اس لیے آئے ہیں ہم، لوگوں کے لیے آئے ہیں، جو لوگوں کے لیے جیتا ہے نا اس کے لیے تو یہ بات ہے کہ زندگی اسی کی ہے جو کسی کا ہو گیا، اور حافظ نعیم الرحمان انہی میں سے ہے۔ لو یو کے پی کے۔ دیکھیں جی میں بتاتا ہوں جی، یہ جو کنیر ماربل فیکٹریاں ہیں نا، یہ اس کی وجہ سے بند نہیں ہو رہا بجلی کی وجہ سے، یہ جو خان خمانین مالکان ہے نا کنیر ماربل فیکٹریوں کے، یہ کیا کرتے بدماش ہیں، یہ کرتے کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سانپ کو دودھ پلاتے ہیں گندے انڈوں کو ووٹ دے کر، اور پھر اس کے بعد جب وہ اسلحہ بن جاتے ہیں تو بجلی کا بحران، تنخواہوں کے ٹیکسوں کا بحران، اس طرح کے بحران اور ٹیکسز پیدا ہوتے ہیں۔ بابا اصل جڑ کو پکڑو، یہ ان سانپوں کو دودھ مت پلاؤ، ان کو اسلحہ بناتے ہو تو تمہارے بچوں کو کھاتے ہیں، یہ تمہارے بچوں کے دشمن ہیں، یہ پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپل پارٹی، اے این پی، یہ تمہاری اولادوں کے دشمن ہیں۔ میں اگر تمہارے بچوں کو تھپڑ ماروں تم مجھے نہیں مارو گے، انہوں نے تمہاری نسلیں برباد کی ہے، تم ان کو ریڈ کارپٹ دیتے ہو، لعنت بھیجو ان کے اوپر، یہ تھوکنے کے قابل ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ دشمنی کی ہے، ہماری اولادوں کے دشمن ہے، جو میری اولاد کا دشمن ہے میں اس کا دشمن ہوں، اور میرے کے پی کے کا جو دشمن ہے میں نفرت کرتا ہوں اس سے، اور یہ اے این پی، یہ پیپل پارٹی، یہ پی ایم ایل این اور یہ پی ٹی آئی، یہ ہمارے کے پی کے دشمن ہیں، ہم ان کے دشمن ہیں انشاءاللہ تعالی، اور حکومت صرف حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں جماعت اسلامی کی قائم ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ حافظ 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 نعرہ تکبیر!